اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی جو سننے والا جاننے والا ہے، شیطان مردود سے، اس کی دیوانگی سے، اس کے کبر سے اور اس کے شیروں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کے دن کی اہمیت اور فضیلت احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج نکلا جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ امام ترمذی کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابو البابا، سلمان، ابو ذر، سعد بن عبادہ اور اوس بن اوس رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ سنن ترمذی 488۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے روز اس گھڑی کو جس میں دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے، عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک کے درمیان تلاش کرو۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ یہ حدیث انس رضی اللہ عنہ سے بھی کئی سندوں سے مروی ہے۔ محمد بن ابی حمید ضعیف گردانے جاتے ہیں۔ بعض اہل علم نے ان کے حفظ کے تعلق سے ان کی تعریف کی ہے۔ انہیں حماد بن ابی حمید بھی کہا جاتا ہے۔ نیز کہا جاتا ہے کہ یہی ابو ابراہیم انصاری ہیں اور یہ منکر الحدیث ہیں۔ صحابہ کرام وغیر ہم میں سے بعض اہل علم کا خیال ہے کہ یہ گھڑی جس میں قبولیت کی دعا کی امید کی جاتی ہے، عصر کے بعد سے سورج ڈوبنے کے درمیان ہے۔ یہی احمد اور اسحاق بن راہو یہ بھی کہتے ہیں۔ احمد کہتے ہیں، اس گھڑی کے سلسلے میں جس میں دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے، زیادہ تر حدیثیں یہی آئی ہیں کہ یہ عصر کے بعد سے سورج ڈوبنے کے درمیان ہے۔ نیز سورج ڈھلنے کے بعد بھی اس کے ہونے کی امید کی جاتی ہے۔ سنن ترمذی 489۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ جو کچھ بھی اس میں مانگتا ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ کون سی گھڑی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز جمعہ کھڑی ہونے کے وقت سے لے کر اس سے پلٹنے یعنی نماز ختم ہونے تک ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، عمرو بن عوف کی حدیث حسن غریب ہے۔ اس باب میں ابو موسیٰ، ابو ذر، سلمان، عبداللہ بن سلام، ابو البابا، سعد بن عبادہ اور ابو امامہ رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 490۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج نکلا جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے۔ اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جسے مسلم بندہ نماز کی حالت میں پائے اور اللہ سے اس میں کچھ طلب کرے تو اللہ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پھر میں عبداللہ بن سلام سے ملا اور ان سے اس حدیث کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا، میں یہ گھڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے کہا، مجھے بھی اس کے بارے میں بتائیے اور اس سلسلہ میں مجھ سے بخل نہ کیجیے۔ انہوں نے کہا، یہ عصر کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے کے درمیان ہے۔ اس پر میں نے کہا، یہ عصر کے بعد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اسے مسلمان بندہ حالت نماز میں پائے اور یہ وقت ایسا ہے جس میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ جو شخص نماز کے انتظار میں کسی جگہ بیٹھا رہے تو وہ بھی نماز ہی میں ہوتا ہے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور فرمایا ہے۔ تو انہوں نے کہا، تو یہی مراد ہے۔
امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث میں ایک طویل قصہ ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور آپ کے اس قول کے معنی ہیں اسے مجھے بتانے میں بخل نہ کیجیے۔ زن کے معنی بخل کے ہیں اور زنین کے معنی مختم کے ہیں۔ سنن ترمذی 491۔ If you like my videos then please like, share and subscribe to my YouTube channel Ummat Muhammad and hit the bell icon for more interesting, knowledgeable and informative videos. Allah Hafiz.